أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعد الصلاة والسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المقبول حجة الإنسان وقبي أرواح الأمين لتواب رحمه الله ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من أمن القيام يوم الدين أما بعد فقد قال عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا القرآن أوصى سيد الحمد إلى أمير الحنفية أشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله جاء بالحق وأن الجنة حق والنار حق وإن الله يملك من في القبور إني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا فاسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي وأريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ومن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم والله خير الحاكمين درود رحمه الله اللهم صل على محمد وآل محمد امام کی کلمات میں سے ایک کلمہ آپ نے محمد ابن حنفیہ کے مشورے کے مقابلے میں بیان فرمایا ہے جب آپ مدینہ سے نکلنے لگے تو محمد ابن حنفیہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ مکہ تشریف لے جائیں اور مکے میں اگر آپ کے لیے نامنی ہو جائے تو آپ کسی بڑے شہر میں تشریف نہ لے جائیں اور کوہ و دشت اور بیابان اور پہاڑوں میں کہیں جا کر پناہ لیں اور وہاں سے اپنے مانگے مختلف شہروں میں بھیجتے رہیں اگر حالات مسائل ہو جائیں آپ کے رابطہ ہو جائے تو آپ جو ہے وہ پھر شہر میں آئیں اور اس طرح سے اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں یہ مشورہ دیا محمد ابن حنفیہ نے یعنی سادہ لفظوں میں محمد ابن حنفیہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کربلا کی طرف مستقیم نہ جائیں رضی آپ کے سامنے کے ان تمام افراد کو چاہے وہ بنی ہاشم ہوں چاہے وہ اصحاب ہوں معلوم تھا کربلا کا بات ہو لہذا جو بھی مشورہ دیتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ کربلا نہ جائیں اس لیے کہ وہ مقتل ہے اور وہاں پر قتل ہونے کی خبر دی گئی اس مشورے کے جواب میں امام نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے میرے لیے کوئی بلجا و ماوا اور کوئی مقام چننے کا باقی نہ رہے تب بھی میں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مجھے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنا آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا یہ آپ کی رائے ہے اور میں آپ سے یہ اصرار نہیں کرتا ہوں کیونکہ محمد حنفیہ جو ہے وہ کافی ضعیف تھے کہ آنکھوں کی بینائی بھی صحیح نہیں تھی تو امام نے چاہا کہ وہ
مثلا نہ آئے آپ کے ساتھ، بلکہ فرمایا کہ آپ یہیں رہیں، مدینے میں جو حالات ہوں میری بات اس کی اطلاع مجھے دیتے رہیں، یعنی میرے نمائندے بن کر یہاں آپ رہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس وقت امام کے ساتھ تھے فکری اعتبار سے، لیکن وہ کربلا نہیں آئے۔ انہیں میں سے ایک مثلا جابر بن عبداللہ انصاری جو اس وقت موجود تھے، جنہوں نے امام باقر علیہ السلام کے دور صلی علی محمد و آل محمد زندگی کی اور وہ اس وقت کی زندہ تھے، لیکن وہ کربلا نہیں آئے۔ اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کربلا نہیں آئے، ان کے بھی درجات ہیں، ایسا نہیں سب ایک جیسے تھے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو خوف کی وجہ سے نہیں آئے، بعض کی ڈیوٹی جو ہے وہ مختلف تھی اس لیے نہیں آئے۔ ان میں سے جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اہل بیت کا پیغام قریہ قریہ پہنچائے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قریہ گھومتے تھے اور وہاں پر اہل بیت کی عظمت اور فضائل اور سلطانے کی روایات تھی وہ بیان کرتے تھے۔ تو محمد حنفیہ کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا۔ ایک اور مقام پر ہمیں ملتا ہے کہ امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی پہاڑ کی غار میں یا کسی بھی بل میں جا کے چھپ جاؤں گا تو یہ مجھے وہاں سے نکال کر شہید کرے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ امام کو بھی معلوم تھا کہ اس نے بھی انتقام لینا ہے، وہ بھی میدان میں ہے۔ اگر میں میدان سے فرض کرے چلا جاؤں باہر تو کوئی یہ تصور نہ کرے۔ لہٰذا یہ جو بہت سے لوگ مشورہ دیتے تھے تاریخ میں کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، وہاں کہیں بھی آپ چلے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا خود کہ میں کسی بھی سوراخ اور بل میں چلا جاؤں یہ مجھے وہاں سے نکال کے ختم کرے۔ جب زیادہ لوگوں نے مشورے دیے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ان کو خاموش کرنے کے لیے، وگرنہ امام کی ذمہ داری ہم نے پہلے دن عرض کیا ہے، امام کی ذمہ داری ہے دین کا دفاع، اور امام کوئی خائف نہیں ہے۔ امام جو ہے وہ معرفت کے ساتھ اس میدان میں آئے ہیں، امام کو ان تمام مسائل کا علم ہے اور وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ کام کرنے آئے ہیں، ان کے وجود میں کوئی خوف اور اضطراب نہیں ہے، یہ کوئی تصور نہ کرے۔ اور جو ان کے ماننے والے ہیں واقعہ ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، آج کے دور میں بھی ان کے وجود میں بھی امام کی اس اطمینان کی جھلک نظر آتی ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے اطمینان سے کھڑے ہیں، ان کو کوئی خوف اور ڈر۔ اور مثلا آپ دیکھیں کہ 40 سال سے ابھی آپ کے سامنے جو تبدیلیاں آئی ہیں 50 سال سے، تو 3-4 لاکھ لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں عراق میں، ایران میں، لبنان میں۔ ابھی اس وقت آپ دیکھیں کہ یمن میں جو ہے وہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ایک تاریخ ہے پوری ہمارے علماء کی، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، یہ لوگ سب خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کا نتیجہ شہادت، معلوم تھا ان کو، پھر اس راستے سے اپنے آپ کو بچا لیتے نہیں، وہ کہتے تھے یہی ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے، مارے جائیں مارے جائیں، اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے اگر ہم تبلیغ اور ترویج دین کے سلسلے میں آگے بڑھتے رہیں۔ وہ بھی ہماری کامیابی ہے، اس راہ میں مارے جائیں وہ بھی کامیابی، اس میدان میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کہیں کوئی
ناکامی یا نقصان نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ شہید اور شہادت کا جو مکتب ہے یہ آج کے دور میں بالکل اس کی جو تصورات ہیں، موت کے بارے میں تصورات ہیں، یہ ان شہداء نے بدل دی۔ اب جو کیفیت ہے وہ چاہت ہے شہادت کی۔ یہ کربلا کا اعجاز ہے، یہ کربلا کی دین ہے جو ابھی تک جاری اور قیامت تک جاری رہے گی۔ ایسا نہیں کہ رک جائے گی۔ شہید اکبر کو جس بہت ہی وحشی طریقے سے قتل کیا گیا، شہید ثانی کو اسی طرح سے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کیا علماء کے سامنے، اور یہی جو آج کل بھی آپ دیکھیں ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ علمی طریقے سے بھی اگر آپ بات کریں تو یہ فتوے لگانے کے سے باز نہیں آتا۔ اس وقت بھی فتویٰ لگایا شہید اول کو شہید ثانی پر اور انہیں قتل کیا، یا شہید ثالث نور اللہ شوستری کو انڈیا میں جو قضاوت کرتے تھے اور چاروں جو فقہ تھی اس کے مطابق قضاوت کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ جاسوس لگا کر معلومات کی گئی۔ انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آخر تک بعد میں لوگوں نے جو ہے وہ کھوج لگایا کہ یہ مطلب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے اس جرم میں ان کو سزا دی گئی اور انہیں قتل کیا گیا۔ یہاں تک کہ جب انہیں قتل کر کر ایک ایسی جگہ پر جو غیر مناسب تھی وہاں پر پھینک دیا گیا تو لوگوں نے یہ نقل کیا ہے۔ آئے فرشی نے ایک کتاب کی ہے احقاق الحق، بہت طویل کتاب ہے، جس طرح سے آپ کو سنتے ہیں الغدیر علامہ امینی کی کتاب ہے، جس میں خطبہ غدیر کو امیر المومنین السلام کے ولایت کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نور اللہ شوستری کتاب ہے، وہ بہت زیادہ طویل کتاب ہے، 40 جلدیں اس کی، احقاق الحق یعنی حق کو حق ثابت کرنا، یہ اس کا نام ہے احقاق الحق۔ اس میں بھی یہ تمام ولایت امیر المومنین السلام کو ثابت کیا انہوں نے۔ تو یہ شخص وہاں پہ ڈالا گیا، اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ اس علاقے میں ایک مقتدر شخص رہتا تھا، اس کے خواب میں جناب زہرا سلام اللہ صلی علی محمد وعلی محمد تشریف لائی، اور انہوں نے اسے حکم دیا کہ میرا فرزند وہاں اس طرح سے قتل ہو کے پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ اور لے جا کے دفن کرو۔ تو یہ تاریخ ہماری شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کہاں سے اس مقام پر پہنچے ہیں؟ یہ سب کربلا کی دین ہے، یہ کربلا کی شناخت ہے۔ راہ حق میں وہ کسی شے سے خوف نہیں کھاتے، اور ان کو جو ہے وہ کسی چیز کے چھن جانے کا کوئی غم نہیں ہے کہ مثلا میں قتل ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا، گھر بار بچے اور جناب مالے دنیا میں یہ تمام چیزیں چھن جائیں گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں استعمال کرنے کے لیے خدا بند عالم نے انسان کو دیے گئے ہیں، راہ حق میں استعمال کریں۔ اگر یہ راہ حق میں استعمال نہ ہو بلکہ راہ حق کے لیے رکاوٹ بن جائے تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ انسان کے لیے وبال ہے، یہ انسان کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ ہے، یہ انسان کے لیے جو ہے وہ نقمت ہے، عذاب ہے۔ لہذا بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کثرت مال جو ہے وہ مثلا کوئی خدا کی طرف سے خصوصی عزت و کرم ہے کسی شخص کے لیے، نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کس راستے سے آئے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ مال آنے کے بعد راہ حق پہ باقی بھی رہا ہے یا نہیں رہا۔ اگر باقی رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال نے جو ہے
کے لیے آپ کا راستہ روک لیا. یہ پھر نعمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے، وبال ہے. یہ مقام شدادیت پہ لے آئے گا، اس کو قارون بنا دے گا. تو یہ جو طرز تفکر ہمارے علماء میں موجود ہے، آپ دیکھیں یہ سب کربلا کی دین ہے. آج آپ دیکھیں کہ کس قدر بڑے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہی علماء کہ جن میں ذرہ برابر جھلک ہے کربلا کی، کہ کتنے سکون سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، کتنے سکون سے جو ہے وہ مسائل کو سہتے ہیں. اگر کہیں پر متاثر بھی ہوتے ہیں تو وہ اس تأثر سے مزید قوت لیتے ہیں. رائے ہم ہے یہ جو ہم امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں، یہ روتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے باعث قوت ہے. یہ انسان کی روح کو قوت بخشتی ہے، یہ اسے حوصلہ بخشتی ہے، یہ اسے استقامت سکھاتی ہے، یہ اس کی تطہیر کرتی ہے. یہ گریہ انسان کو پاکیزہ بناتا ہے. لہذا یہ جو منظرنامہ آج دنیا آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کس قدر بڑا کردار ہے. ایک جو آج کل کے حالات میں بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال تک اربعین کی جو وقت تھی وہ کس رش پر پہنچی. اس کے بعد جو ہے یہ وبا پھیلائی گئی. یہ جو پھیلانے کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیچرل ہے، طبیعی ہے، ٹھیک ہے. یہ اس قدر بھی طبیعی نہیں ہے جس طرح کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پھیلائی گئی ہے تاکہ یہ جو کامیابی ہے اور یہ جو پھیلاؤ ہے حسینیت کا کربلا سے، اس کو روکا جائے. یہ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. حتیٰ آپ کی شہادت کے دن جو ہے وہ دنیا کی بہت ساری پارلیمنٹس میں جو ہے وہ حسین بن علی کی تاریخ بیان ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے، یہ فکر حسینی کا پوری کائنات پر چھانا ہے اور وہ ان کے لیے خطرناک گزر ہے. خصوصاً جو صہیونیت ہے اس کے لیے گزر ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے چینل جو ہیں وہ اس کو کہیں پہ بھی نہیں دکھاتے تھے، اس کے باوجود وہ خوفزدہ تھے کہ یہ 2-2.5-3 کروڑ افراد جو چلتے ہیں اور یہ کربلا پہ آگے اگر نہ رکیں، ایسے ہی چلتے رہے، مثلا تل ابیب پر چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ خائف ہے اس سے. اب یہ اور بات ہے کہ جہاں پر حسد اور کینہ آ جائے تو پھر وہاں پر بعض چیزیں جو ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑتی ہے. ایک شخص تھا، اسے اپنے پڑوسی سے بہت بغض و کینہ اور حسد تھا. اس نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ اس کی کوئی جو ہے اس میں تنقید ہو جائے، اس کی بے عزتی ہو جائے. آخر اس نے کیا کیا کہ وہ اس کی چھت پہ گیا اور اپنا گلا کاٹا تاکہ اس کے گھر میں گرے اور اس کے اوپر الزام آ جائے. یعنی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے انسان کہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اس کی ترقی کو روکنے کے لیے. یہ صہیونیت آج اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے کہ بعض چیزیں ان کو بھلانی پڑتی ہے، وہ نقصان اٹھاتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری جو ہے وہ ترقی ہے. بہرحال آج ہم جس مقام پہ کھڑے وہ یہ حالات ایسے ہی ہیں. وہ یہ خیال کریں کہ ہم کسی جگہ جا کے چھپ جائے گی، جان بچ جائے گی. اصل جان بچانے کا تصور ہی ختم کر دیا ہے امام نے. امام نے فرمایا کہ جان بچاؤ نہیں، جان کو خدا کی راہ میں قربان کرو. یہ جان دی ہے اس لیے کہ قربان ہو، خدا کی راہ میں کام ہے. بچانے کا کیا مقصد ہے؟ ہاں، کہیں پر کوئی ایسا مقام ہو جہاں پر
جان ضائع ہو جائے، جہاں پر دینے کا فائدہ نہ ہو، جہاں پر ابھی موقع محل اور وقت نہ ہو شہادت کا، وہاں پر بچائیے۔ اور انہی مقامات کے لیے تقیہ ہے، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے، تقیہ کرے۔ کئی بار خوف ہے اس بات کا کہ مثلا ایک نماز پڑھنے سے کہ جو نماز فرض کرے تبلیغ بھی نہیں کرتی، اکیلے میں پڑھ رہا ہے کوئی، مثلا اس کو دیکھے اور پتہ چل جائے کہ یہ کس مقصد سے تعلق رکھتا ہے، اسے قتل کر دے، تو ایسی جگہ جو ہے وہ تقیہ کیا جائے، اپنے آپ کو بچائے۔ یہ فطری بات ہے، تقیہ جو ہے وہ خلاف فطرت نہیں ہے۔ خدا نے انسان کے وجود میں مثلا ایسے سینسرز رکھے ہوئے ہیں، آنکھ کے قریب جب آنکھ کو بدلتا ہے کوئی شے آ رہی ہے وہ خود بخود بند ہو جاتی ہے، آپ کے ارادے کی محتاج نہیں ہے آنکھ کے، آپ ارادہ کریں گے بند کریں گے خود بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ نہیں، یہ تقیہ ہے، یہ راز تقیہ ہے کہ انسان نے، خدا نے انسان کے وجود میں بھی یہ تمام چیزیں رکھی ہیں، ضائع نہ ہو۔ لیکن اگر بڑے ہدف کے لیے مارا جائے تو یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ بس امام نے محمد ابن حنفیہ کے کلمات کی روشنی میں جو جواب دیا وہ یہ ہے۔ اسی طرح سے اسی طرح کا ایک جو سوال اور جواب ہے وہ محمد عبداللہ ابن عباس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس جب آپ مکے سے نکلے ہیں کوفے جانے کے لیے تو عبداللہ ابن عباس نے آپ کا راستہ روکا اور فرمایا کہ نہ جائیں، پوری روایات کی روشنی میں جو موجود تھی، آپ کربلا نہ جائیں، شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ ان اللہ شاہ یرانی قتل، خدا مجھے قتل ہوئے دیکھنا چاہتا۔ اب یہ جملہ کوئی عام آدمی اسے پڑھے گا تو کہے گا کہ بس امام نے تو قتل ہی ہونا تھا اور وہ قتل ہونے کے لیے ہی کربلا گئے، یہ کوئی اسٹیج تھا جس کو سجایا گیا نہیں۔ ایک ایسے شخص کے مقابلے میں یہ کہنا کہ خدا جو قتل ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ جو انحراف کی گہرائی ہے اور وہ جو خطرہ پیش آیا ہے اس کا عمق ہے، وہ تجزیاتی طور پر بھی یہ سوال کرنے والا نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس کو چپ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ امام وہاں پر اگر اس کے لیے تجزیہ، ان کے لیے تجزیہ و تحلیل کرتے تو بھی ان کو سمجھ میں آنے والی بات اس وقت نہیں تھی، لہذا امام نے ان کو چپ کرنے کے لیے کہا کہ خدا مجھے قتل ہوئے دیکھنا چاہتا۔ ورنہ امام جانتے ہیں اور جو اہل معرفت ہے وہ جانتے ہیں کہ امام نے کیوں قیام کیا، امام کس انحراف کو دیکھ رہے تھے کہ اگر آپ اس وقت خاموش رہتے، بیعت بھی نہ کرتے، خاموش رہتے تو اس کے نتیجے میں یہ جو بادشاہت ہے، حاکمیت اسلامی جو بادشاہت میں تبدیل ہوئی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی، یہ باطل قرار نہ پاتی، امام کے اس قیام سے باطل قرار پائے۔ آج تک اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بادشاہت ہے تو یہ امام کے کردار کی وجہ سے، امام کا کردار نہ تو کوئی بھی اسے بادشاہت نہ کہے، کوئی بھی اسے جو ہے وہ خلاف اسلام نہ کہے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ خدا مجھے قتل ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ بڑے ہوشیار بھی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، مفسر ہے، کہا کہ آپ جائیں، ان بیوی بچوں کا کیا کام ہے، یہ وہاں جا کے کیا کریں، انہیں نہ لے جائیں۔ امام نے فرمایا خدا انہیں قیدی بنے دیکھنا چاہتا، خدا انہیں اسیر بنتے دیکھنا چاہتا۔ کتنی قربانی ہے جو امام نے دی ہے، بچوں کا کیا ہے، چھوٹے بچے کو بھی اگر ضرورت تھی تو امام لے کے آئے کربلا۔ علی اصغر، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 31 سال 32 سال 33 سال 34 سال 35 سال 36 سال 37 سال 38 سال 39 سال 40 سال 41 سال 42 سال 43 سال 44 سال 45 سال 46 سال 47 سال 48 سال 49 سال 50 سال 51 سال 52 سال 53 سال 54 سال 55 سال 56 سال 57 سال 58 سال 59 سال 60 سال 61 سال 62 سال 63 سال 64 سال 65 سال 66 سال 67 سال 68 سال 69 سال 70 سال 71 سال 72 سال 73 سال 74 سال 75
چھوٹا بچہ 6 مہینے کا بچہ. کیوں؟ امام نے تبلیغ کرنا ہے قیامت تک کے لیے. یہ چھوٹے بچے کی شہادت آج بھی تبلیغ کرتی ہے. کیا یہ بچہ جو ہے وہ بغیر تیر کے نہیں مارا جا سکتا؟ اگر کچھ دیر پانی نہ ملتا تو یہ بچہ ایسے ہی دنیا سے چلا جاتا. امام اس کی پیاس کو دکھانے کے لیے باہر گئے, اپنے ہاتھوں پہ رکھا اس کو اور لے کے چلے. میدان میں کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پانی پی لیں گے تو میں اسے زمین پر رکھ کے دیتا ہوں, آؤ چند قطرے سے پانی کر. انہوں نے بھی انتقام کی انتہا کی, امام نے بھی اپنی مظلومیت کی انتہا کی. ایک جملہ ہے, بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, مسائل پڑھنے کی. تبسم نے لکھا اپنی کتاب میں, کہتے ہیں کہ جب تیر چلا ہے اور بچے کے گلو میں لگا اور علی اصغر کا یہ گلو اور یہ گردن ایک, یعنی تیر اتنا بڑا تھا. عباس قمی نے گردن کا بھی تذکرہ نہیں کیا. عباس قمی نے لکھا ہے کہ تیر خرج دخل من الاذن الى الاذن, کان سے کان کو چھیتا ہوا چلا گیا. گردن کا تذکرہ نہیں کیا. کان ہی اتنا بڑا تھا کہ کان کو تیر نے کراس نہیں کیا, ذبح کیا ہے جس طرح سے ذبح کیا جاتا. اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ بچہ بابا کے ہاتھ پر ایسے تڑپا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے اور تڑپ کے رہ گیا. خلیل سے عبادت کو قبول فرما. خدا اس خطرناک دور میں تمام امید کی زجان حالات کی حفاظت کر. اس رائے حق پر استقامت کرنے کی توفیق عطا. آج کے دور میں چاروں طرف فتن ہے. خدا ہمیں تمام فتنوں سے بچ کر رائے حق پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. خدا پاکستان میں جو حالات بعض لوگ خراب کرنے کی سازش کر رہے ہیں, خدا اس سازش کو ناکام کر. خدا تمام علماء کرام حضرات کوشش کریں اپنے معاملے کو لوگوں عطا فرما. لشکر اسلام کامیابی عطا فرما. لشکر کو نفاق پر عطا فرما. فرزند حسین نے امام زمانہ کے ظہور و تغییر پر سراوان سے